تو وہی مراد ہے کہ جو اللہ کی راہ میں نیک اعمال کریں گے، اور پھر کیسے کریں گے؟ ان کو قربانیاں دینی پڑیں گی، ان کو سیکریفائسز دینی پڑیں گی، تبھی کر رہے ہیں نا وہ نیک عمل. آسان نہیں ہے، یہ تو حقیقت سب جانتا ہے. کوئی پیس آف کیک نہیں کوئی کہہ رہا ہے کہ اگر آپ نے سر کور کیا یہ کیا مشکل بات ہے. سوال ہی نہیں ہے. کوئی چاہے کوئی عورت 10 سال سے 15 سال سے کر رہی ہو، اس کو یہ حق نہیں بنتا کہ وہ کسی نئے سر کور کرنے والی عورت سے یہ کہے یہ کیا آپ نے کمال کیا، یہ کون سی بڑی بات ہے. یہ تو وہ خود تکبر کر رہی ہے اگر کوئی کہہ رہا ہے، کیونکہ بالکل حقیقت ہے کہ یہ سب آزمائشیں آسان نہیں ہیں. ہر چیز ہر دین کے اوپر عمل کرنا. تو یہی والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ کی راہ میں قربانی دو گے اور عمل صالح کرو گے، اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کیا دیں گے؟ تمہاری جو بری تمہارے گناہ ہیں، تمہاری عادتیں، اللہ تعالیٰ وہ تمہارے دور کر دیں گے، تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دیں گے، تمہارے نفس کی اصلاح ہو جائے گی، تمہارا تزکیہ ہو جائے گا. یعنی جیسے جیسے تم دین میں آگے بڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کچھ چیزوں میں تمہیں مدد کرے گا، تمہیں ہیلپ آؤٹ کرے گا ان چیزوں میں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت فی سبیل اللہ پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتی ہے. اسے حدیث میں آتا ہے نا، یعنی اسلام لانا اور حج مبرور بھی، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں جو پچھلے گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہیں، جتنے بھی گناہ کیے ہوتے ہیں نا. تو اسی طرح ایک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی. دوسری بات، اللہ تعالیٰ اعمال کا ایوریج نہیں نکالے گا. مثال کیا ہے؟ اجر بڑھا کے دے گا. کیسے؟ میں ایک مثال بتاؤں آپ کو کہ جیسے 4 نمازیں آپ نے سمجھیں کہ واجبی سی پڑھی، اور ایک آپ نے بڑے ایکسلنس کے لیول پہ بڑے خضوع خشوع کے ساتھ نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ آپ کی باقی 4 نمازوں کو بھی اپ گریڈ کر دے گا جب آپ اللہ کے لیے سیکریفائس دیں گے، اللہ کے لیے آزمائشیں سہیں گے. پھر اس سے ایک اور کیا مراد ہے کہ مثال کے طور پہ جو بھی آپ کام کریں گے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے نہیں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا درجہ 10 گنا اور بعض دفعہ 70 گنا تک بڑھا کے آپ کو دے گا. اور یہ کیوں اللہ تعالیٰ سب انعامات کن کو دے رہے ہیں؟ جو اللہ کے راہ میں قربانیاں دے رہے ہیں، جو اللہ کے راہ میں آزمائشیں سہ رہے ہیں، ان کو یہ اسپیشل وہ انعام دیا جا رہا ہے. اچھا، اس کے بعد جو بات یہاں پر آ رہی ہے نا کہ ان کے بہترین اعمال کی ہم جزا دیں گے، تو یہ جو یہاں پر بات ہے اس کو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پچھلے اس میں نماز اور روزے کو ہم دیکھیں، اگر یعنی اگر آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ جو وقت تھا نا اس وقت، تو اس وقت جو نماز تھی یا روزہ تھا وہ ایک طرح سے فرض نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو عمل صالح کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، یہ آپ دیکھیے عربک میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو بعض علماء نے اس کی بڑی گہری تعبیر کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمل صالح اس زمانے میں کیا تھا؟ آزمائشوں پہ صبر کرنا اور زبان کو شکایت سے پاک رکھنا. یہ جو عمل صالح ہے، یہ عمل صالح نا یہاں پہ اور کوئی نماز یا روزے کا ذکر نہیں کیا جا رہا ہے، اور بہت بڑی شریعت بھی نہیں اس وقت آئی تھی. آپ سمجھ رہے ہیں نا، مکہ میں تو شریعت نہیں آئی تھی، تو پھر کون سا عمل صالح تھا؟ کیسے پتہ چلتا عمل صالح کیا ہے؟ تو اس وقت کا عمل صالح کیا تھا؟ آزمائشوں پہ صبر اور شکایت نہ کرنا. اس کی آپ چاہیں تو عمل صالح کے اوپر یہ لکھ لیں. یعنی مراد کیا ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ اللہ میرا رب ہے اور اس پہ جم جانا، یہ تھا عمل صالح. یہ توحید، اللہ کی توحید کا ذکر. مخالفت کو برداشت کرنا، ڈٹ جانا، اللہ کے آگے کسی کے کو بھی وہ رتبہ نہ دینا. پھر ساتھ میں دین کے کام کرتے وقت شکوہ شکایت نہ کرنا. پہلے کی یعنی میں بات بتا رہی ہوں. تو یہ تمام چیزیں آزمائشوں پر صبر جو ہے وہ عمل صالح تھا. تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ جو شکوہ شکایتیں جب انسان اگر بہت کرے دین کے معاملے میں، چاہے پڑھنے کے معاملے میں، چاہے پڑھانے کے معاملے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے لوگوں کو اپنے دین کے کام کے لیے نہیں چنتا. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دیکھیے، کریک اگر ایک برتن ہے تو ہم اگر کہیں کہ اللہ نہیں لیتا، ٹھیک ہے، فلاں ایک شخص ہے اس کے اندر وہ کوالٹیز پوری نہیں تو اللہ نہیں لے رہا. ٹھیک، ہم اپنے بارے میں سوچیں، اگر ہمارے گھر میں کسی برتن پہ کریک پڑ جائے، گلاس میں کریک پڑ جائے، آپ اس کو پھینک دیں گے کیونکہ وہ ڈینجرس ہو جاتا ہے، اس کی کرچی آپ کے منہ میں جا سکتی ہے نا. تو اسی طرح آپ سمجھیں کہ پھر اللہ تعالیٰ بھی کریک لگے ہوئے برتن کو قبول نہیں کرتا، کریک لگے ہوئے دل کو قبول نہیں کرتے. اور ایک اور بات آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی کیل خود دیوار میں اچھی طرح گڑی ہوئی نہ ہو تو اس کے اوپر اگر آپ ایک بھاری فریم کو لا دیں گے تو وہ بوجھ نہیں سار سکے گی کیل، وہ فریم بھی گرے گا، نقصان ہوگا، شیشہ ٹوٹے گا، ساتھ میں کیل بھی گر جائے گی. تو اسی طرح آپ یہ سمجھ لیں کہ کیل کو مضبوط جوڑنے کے لیے دیوار پہ جو ڈرلنگ کی جاتی ہے نا، آپ کو اندازہ ہے نا ڈرلنگ کی تو آواز، یعنی جو مجھ سے اگر پوچھے نا، مجھے اس سے زیادہ دماغ کو جھنجھوڑنے والی کوئی آواز نہیں لگتی نا.
تو جو ڈرلنگ جس طرح کی جاتی ہے نا، یہ ڈرلنگ دراصل یہ آزمائشیں ہیں جو انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں. پھر وہ اسی طرح سے ایسی مضبوط کیل بنتا ہے کہ جس کے اوپر اور لوگ بھی بینک اپ کریں، اور لوگ بھی دین کے اوپر آئیں، اور لوگ بھی اس کے سہارے یعنی دین پر آگے بڑھیں. لیکن اگر خود ہی انسان جو ہے کچا ہوگا اور پکا نہیں ہوگا تو وہ دوسرے لوگوں کو کیا دین کی دعوت دے گا جب اپنے اوپر ہی دین نافذ نہیں کرے گا. تو جو مومن ہوتے ہیں وہ تو آزمائشوں کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ڈٹ جاتے ہیں وہ. تو اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 8. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسی معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر. میری طرف تم سب کو پلٹ کر آنا ہے، پھر میں تم کو بتا دوں گا کہ تم کیا کرتے رہے. ٹھیک ہے، بظاہر آپ کو لگے گا کہ ٹاپک چینج ہو گیا اور اب تو اچانک سے آزمائشوں کے باتیں کرتے کرتے یہاں پہ ذکر آ گیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کا. تو اس کا تعلق تو آزمائش سے ہے نہیں، لیکن اگر میں اب اس کو اب آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں اور اس کی ڈیٹیل بتاؤں تو آپ کو لگے گا کہ یہ بھی اسی کا حصہ ہے یہ آیت. اس میں ہم اس کی وجہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس وقت جو ہے یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس وقت جو میں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں نا، ایسے بہت سارے واقعات پذیر ہو رہے تھے مکے میں. یہ جو واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ ایمان لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے لگے اور اللہ پر ایمان لائے، تو ان کی والدہ کا نام تھا حمنہ. تو انہوں نے کہا کہ جب تک تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار نہیں کر دیتے ہو، میں نہ کھانا کھاؤں گی، نہ پانی پیوں گی، اور نہ ہی میں سائے میں بیٹھوں گی، دھوپ میں کھڑی رہوں گی. اور آپ کو اندازہ نا وہاں کی دھوپ کوئی یہاں والی دھوپ نہیں ہے، وہاں تو یعنی مر سکتا تھا آدمی ریگستان والی دھوپ میں، اور یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے. ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا. تو یہ جو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ہیں، یہ مسئلہ لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور ان کو بیان فرمایا. اس پر اس آیت کا نزول ہوا. آپ یہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے انسان کو ہم نے یعنی انسان کو ہدایت کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے کیا لکھا ہے. لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی معبود کو شریک ٹھہرائے تو ان کی اطاعت نہیں کرنا. اس پر یہ آیت نازل ہو گئی. یعنی کیا بتایا؟ بہت بڑی بات ہے، ماں کا رتبہ، ماں کی محبت بہت بڑی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں اس کے اوپر بھی کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. تو یہ آپ نے دیکھا یہ ریلیٹڈ آیات ہیں، ایک کے بعد سب کا ریلیشن آپس میں ہے. تو یہ آیت نازل بھی یہاں سے لکھا ہوا ہے کہ فلا تطعهما، فلا یہ جو یہاں سے آ رہا ہے نا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. تو یہ آیت نازل ہو گئی. اور اس کے بعد جو سعد بن ابی وقاص، آگے بھی واقعہ سنیے کہ سعد بن ابی وقاص اپنی ماں سے بولے کہ اگر آپ کے جسم میں 100 روحیں بھی ہوتی اور ایک ایک کر کے بھی نکلتی چلی جاتی تو بھی میں دین نہیں چھوڑتا. ٹھیک ہے، ان کو پھر حتمی طور پہ پتہ چل گیا کہ کیونکہ میری ماں مجھے ایک شرک کی طرف لے کے جا رہی ہیں تو مجھے دین کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ میں ان کی غلط بات مانوں. اچھا، اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ انہوں نے اب آگے دیکھیں، آپ کو بات سخت لگی ہوگی نا، لیکن آگے ان کا سلوک دیکھیے. وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور انہوں نے زبردستی ان کا منہ کھولا، ان کو کھانا کھلایا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی نا، دیکھیے یہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ بہت کوئی حتمی بات کہہ دیتے ہیں نا اپنے دین کے حوالے سے تو دوسرا انسان نا روب میں آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ نے سر کور کرنا ہے نا تو آپ مثال آپ کے ہسبینڈ نہیں کرنے دے رہے، تو آپ نے اگر کہہ دیا، ایک حتمی بات میں ایک اسٹیٹمنٹ بتا رہی ہوں کہ آپ نے کہا کہ آپ کے جن فرینڈس کے سامنے آپ مجھے لے کے جا رہے ہیں، کیا آپ کو شرم نہیں آئے گی کہ وہ آپ کی بیوی کے حسن کو دیکھ رہے ہیں؟ یہ ایک حتمی جملہ ہے نا، ہے چھوٹا سا جملہ، لیکن یہ کافی ایک عام ایوریج غیرت مند انسان کو ہلانے کے لیے کافی ہے نا. تو بعض دفعہ یہ بڑا اثر کرتے ہیں نا ایسے جملے. تو انہوں نے جب اتنی سخت بات کی نا کہ 100 روحیں بھی نکل جائیں تو میں کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے جب منہ کھولا ان کا، انہوں نے آرام سے کھانا بھی کھایا اور اس کے بعد نا جو دھوپ میں بیٹھی تھی نا تو کھسک کھسک کے سائے میں بھی آ گئی. اور اس کے بعد کہا بیٹے سے ایک گلاس پانی بھی پلا دو مجھے، ایک گلاس کیا جو بھی اس کا کٹورا تھا، پانی بھی مجھے پلا دو. تو یہ جو ہے نا حدیث مسلم میں آتی ہے، اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے،
ایسے ایسے نہ جانے کتنے گھروں میں یہ واقعات ہو رہے تھے اور صحابہ کرام اس طریقے سے اپنے قریبی رشتوں کی قربانیاں دے رہے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں, میں نے آپ کو جو ایک دفعہ ایک رول بتایا تھا ام موسیٰ کا, جب ہم نے پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ضرور ہیں, ہر دفعہ لیتے نہیں ہیں. ان سے بھی کیا ہوا, ان کی ماں نے تو کہا تھا نا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گی, کیا ہوا, آخر مان گئی. جب انسان سٹینڈ لیتا ہے اور انسان جم جاتا ہے اپنی بات پہ, تو اللہ بھی اس کے مختلف طریقوں سے, اللہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاتھ میں لوگوں کے بھی دل ہیں, اللہ ان کے دلوں کو بدل دیتا ہے, محبت ڈال دیتا ہے دلوں میں. تو بہرحال اب یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جس حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے, اس حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ آج ہمارا بھی کیا مسئلہ ہے, ان کا جو ہم بات کر رہے ہیں نا, اور یہ آیت کا بھی جو بات ہے کہ اگر وہ تمہیں شرک کے لیے کہیں تو تم ان کی بات نہ ماننا. آج حقیقتاً آج کے دور میں بھی, یہ تو پرانے دور کی بات ہے, آج کے دور میں بھی کیا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر والدین کیا چاہتے ہیں کہ ان کے بچے پارٹ ٹائم مسلمس ہوں. پارٹ ٹائم کیسے, کہ نماز روزہ کر لیں, کبھی حج زندگی میں بوڑھے ووڑھے ہو جائیں تو کر لینا, خود ہی تم کبھی حج کر لینا, باقی بس اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, حجاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تمہاری شادی کہاں ہوگی, داڑھی نہ رکھنا, تمہیں جاب کہاں ملے گی, تمہارا ایڈمیشن نہیں ہوگا کوئی باہر کی یونی میں. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ آج بھی ماں باپ کا یہ معاملہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو دین پر نہیں چلنے دیتے, پسند نہیں کرتے, سمجھتے ہیں ان کا فیوچر ڈارک ہے اگر یہ دین پہ چلے. تو یاد رکھیں یہ ایسی بات ہے کہ کوئی ماں اپنے بچوں سے زبردستی جنت کو چھینتی ہے اور دوزخ میں ان کو دھکا دیتی ہے. آپ نے کوئی ماں ایسی دیکھی ہوگی جو اپنی بیٹی کو آگ لگا کے جلا رہی ہو؟ آپ نے کبھی یہ مشاہدہ کیا ہے؟ کوئی ہم تصور نہیں کر سکتے, اگر ہم کریں تو ہم یقین نہ ہم کہیں وہ نارمل نہیں ہو سکتی, حد درجے مینٹل وہ کوئی عورت ہے جو اگر یہ کام کرے گی. کوئی مثال ہمیں نہیں ایسی ملے گی نا. لیکن حقیقتاً جب ہم اپنے بچوں کو آگے کی آج جنریشن کو جن کو کیا اویئرنیس دین کی ہو گئی ہے, ہم ان کو پیچھے گھسیٹتے ہیں تو لٹرلی ہم جنت میں جانے سے ان کو روک رہے ہیں. اور یہ وہی والی چیز ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگ دو بوجھ اٹھائیں گے, ایک اپنے گناہوں کا بوجھ, دوسرے اپنی اولاد کو جو ہے غلط راستے پہ لگانے کا بوجھ. اور بات وہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ آج کیا بلیو ہے سب کا, ماڈریٹ مسلم بن کے رہو, انلائٹنڈ اسلام, دنیا جو ہے اور دین اور دنیا کو لے کے چلو. تو دنیا تو پوری لے کے وہ چلتے ہیں, دین کس حد تک وہ کہتے ہیں لے کے چلو, بس کبھی کبھی نماز پڑھ لیا کرو, جمعے کی نماز پڑھ لو, زیادہ سے زیادہ ایک آدھ وقت کی نماز پڑھ لو, کبھی جی چاہے تو روزہ رکھ لو, نہیں بھی رکھو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب فائنینشلی کسی کے حالات خراب ہوتے ہیں نا, تو کیا ہوتا ہے کہ وہ شخص سب سے پہلے جو کم قیمت اور کم اہمیت کی چیز ہے وہ بیچتا ہے نا. کسی کا حالات خراب ہو گئے تو کہتا ہے چلو یہ ایسی چیز ہے بیکار ہے, اس کو بیچ دو, اس کی اہمیت نہیں ہے اور کم قیمت کی ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے آج کے آزمائش پڑنے پر ہم اپنی سب سے قیمتی متاع, سب سے قیمتی چیز ایمان کو بیچتے ہیں سب سے پہلے. مثال اس کی میں کیا بتاؤں کہ اگر نوکری ہے سامنے, انٹرسٹ کی نوکری ہے, سود کی نوکری ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں بچے سے, کریئر از مور امپورٹنٹ, حرام حلال کی فکر نہیں کرو, کریئر کی فکر کرو. تو میں نے آپ کو کیا بتایا, کیا بیچا, ایمان بیچ دیا, ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد کیا ہے کہ دین جو ہے وہ معاش پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے. مثال کے اس کی مثال میں آپ کو دوں گی, دورہ قرآن اٹینڈ کر لو, بس سننے کی حد تک سنو, عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے کہ اگر کسی نے, آپ فرض کر لیا آپ نے MBA کیا, آپ نے لاء پڑھا یا آپ نے MBA کیا, اب کسی کا شوہر, میں آپ کی مثال نہیں دے رہی, ناراض ہو جائیں گے, کسی کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ ایسا کرو تم پریکٹس نہیں کرنا, تم میڈیسن پڑھ تو رہی ہو, تم نے پڑھ تو لیا لیکن پریکٹس میں نہیں کرنے دوں گا, ٹھیک ہے. کوئی مانے گی عورت, اچھا چلے مان بھی گئی. ایک اور بات, اگر وہ کہے کہ تم نے MBBS کیا ہے, اب میری یہ خواہش ہے تم KG میں ایڈمیشن لے لو پلیز, کل سے تم بچے کے ساتھ KG جایا کرو, یہ میری خواہش ہے ایز اے ہسبینڈ, کوئی عورت مانے گی؟ نہیں مانے گی نا. تو ہم جب حامل قرآن ہیں, ہم نے اس قرآن کو الحمدللہ اٹھا لیا, تو ہم بیک ٹو اسکوائر کیوں جاتے ہیں, کیوں پلٹ کے واپس کے راستے طے کرتے ہیں وہی KG کی طرح, جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنے درجات میں کمی کرتے ہیں. ایکسلنس کے لیول پر گریڈ لا رہے تھے, A گریڈ لا رہے تھے, اب D لانے شروع ہو گئے, ٹھیک ہے نا. کہاں یہ وقت تھا 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں, تہجد پڑھتے تھے, اب کیا 5 وقت کی بھی نہیں پوری پڑھ رہے نماز, اب کبھی 1 پڑھتے ہیں کبھی 2 پڑھتے ہیں. تو یہ اس بات سے یہ بات بتائی جا رہی ہے نا کہ بیک ٹو اسکوائر نہیں آنا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ آپ دیکھیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کو یہاں پر وہ رول بھی میں بتا دوں کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہوگی, مسند آمد کی نا, وہ رول یہاں پر بھی آئے گا. کس طرح کہ جیسے مثال کے طور پہ ہسبینڈ نے کہا, ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ میں حجاب کر لوں, انہوں نے کہا نہیں کیا ضرورت ہے حجاب کرنے کی, فوراً چھوڑ دیا, خوش ہو گئے, اور اس کا نو پرابلم, جیسے لگ رہا ہے پہلے سے انتظار میں بیٹھے. اگر ابھی وہ کہیں گھمانے کے لیے جانے کے لیے کہہ دیں کہ کوئی ضرورت نہیں جانے کی, پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے.
پھر ان کی کیا خوش آمدیں ہوتی ہیں، کیا ان کی خدمت کی جاتی ہے، اور کیا کچھ ان سے زبردستی اپنی بات کو منوایا جاتا ہے. تو یہ تو دلوں کے معاملے ہیں نا. جس کو اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اسی طرح سے اس معاملے میں بھی اپنے شوہر کو منا کے رہے گا. چلیں آج اتنا ہی کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت